بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیجنڈ آف مسلم ورلڈ کے معزز ناظرین کرام السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں لیجنڈ آف مسلم ورلڈ یوٹیوب چینل۔ نئے دیکھنے والے حضرات سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل لیجنڈ آف مسلم ورلڈ کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ایسی اور انفارمیشنل ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں، تو ویڈیو کو لائک بھی کر دیں۔ آج کی یہ ویڈیو جس ہیرو کے متعلق ہے اس کا نام ابو الفتح عبد الرحمن المنصور الخازنی 5ویں اور 6ٹی صدی ہجری 11ویں اور 12ویں صدی عیسوی کے مسلمان سائنسدان، طبیعیات دان، فلکیات دان، ریاضی دان، حیاتیات دان، کیمیا دان اور عظیم فلسفی تھے۔ وہ خراسان کے شہر مرو، موجودہ ترکمانستان کا شہر ماری میں رہتے تھے۔ آپ خراسان کے شہر مرو کے خزانچی ابو الحسین علی بن محمد خازن مروزی کے آزاد کردہ غلام تھے۔ آپ کا نام الخازنی آپ کے آقا ابو الحسین علی ابن محمد الخازن المروزی کی نسبت سے پڑا، جو خراسان کے شہر مرو کا خازن یعنی خزانچی تھا۔ ابتدائی اسلامی ادوار میں خزانچی کو خازن کا لقب دیا جاتا تھا۔ ان کے نام الخازنی سے لوگ اکثر تذبذب کا شکار ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کے نام سے ملتے جلتے نام دو اور مسلمان سائنسدانوں کے بھی ہیں، جن میں ابو جعفر الخازن 971 تا 900 عیسوی اور ابو الفتح الخزیمی 12ویں صدی عیسوی کے بغدادی ماہر فلکیات شامل ہیں۔ چونکہ ان تینوں نے فلکیات پر کام کیا ہے، اس لیے بعض مصنفین ان میں اور دوسرے سائنسدانوں میں غلط فہمی کا شکار ہو گئے ہیں اور ان کے بعض کاموں کو دوسروں سے منسوب کر دیا۔ آپ نے اعلیٰ تعلیم اپنے آقا کی سرپرستی میں حاصل کی۔ آپ کی ابتدائی زندگی کے حالات ویڈیو کے آخر میں بتائے جائیں گے۔ آپ کے آقا نے آپ کی ذہانت اور تعلیمی قابلیت کو دیکھتے ہوئے آپ کے تعلیمی اخراجات اٹھائے۔ آپ کے آقا نے ریاضی، فلکیات، طبیعیات اور فلسفہ کی تعلیم حاصل کرنے میں آپ کی حوصلہ افزائی کی۔ آپ کی ابتدائی حالات زندگی کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں ہیں، تاہم یہ کہا جاتا ہے کہ وہ بعض نتینی علاقے سے تعلق رکھنے والے مسیحی غلام تھے جو بعد میں آزاد اور مسلمان ہو گئے تھے۔ الخازنی کا شمار سلجوقی سلطنت کے بادشاہ سلطان سنجر کے اعلیٰ سرکاری عہدیداروں میں ہوتا تھا۔ اس نے اپنا زیادہ تر کام مرو میں مکمل کیا۔ اس وقت یہ شہر ادب اور سائنسی علوم کا مرکز تھا اور بعد میں یہ شہر اپنے کتب خانوں کی وجہ سے مشہور ہوا۔ الخازنی کے دور میں یہ شہر خراسان کا دارالحکومت تھا اور 1097 صدی عیسوی سے 1157 صدی عیسوی تک اس پر سلطان سنجر ابن مالک شاہ حکمران رہا، جو بعد میں سلجوقی سلطنت کا سلطان بنا۔ آپ نے ہندسہ میں مہارت حاصل کی اور سلجوقی شاہ کی سرپرستی میں سلجوقی شاہی دربار میں پیشہ ور ریاضی دان مقرر ہوئے۔ الخازنی مسلمان سائنسدان عمر خیام کے شاگرد تھے۔ الخازنی کے بھی بہت سے شاگرد تھے۔ الحسن السمرقندی الخازنی کے شاگردوں میں سے تھے۔ الخازنی کی خاص مہارت سائنسی آلات بنانے میں تھی۔ انہوں نے ایک میزان خاص سلطان سنجر کے خزانے کے لیے بنایا تھا، جو کھرے کھوٹے کی پہچان اور درست ترین ناپ تول کے لیے لاجواب تھا۔ اس کے علاوہ انہوں نے علم فلکیات پر بہت کام کیا، اس پر کتابیں لکھیں اور اجرام سماوی کے مشاہدے کے لیے حساس آلات بنائے۔ الخازنی نے مستقل کواکب کے محل وقوع پر مہیا کیے اور خراسان کے شہر مرو کا محل وقوع مہیا کیا۔ اس نے بہت سے تقویمی نظامات کے لیے لکھا اور مختلف تقاویم بنائیں۔ آپ دائرۃ المعارف اوزان کے مصنف ہیں اور آپ نے اصول ارشمیدس پر بھی تحقیق کی۔ آپ نے کتاب زیج السنجر میں 46 ستاروں کے محل وقوع کی تفصیل سے بیان کیے ہیں۔ آب سکونیاتی میزان یا میزان الاسفزاری میں جو ابو حاتم مظفر الاسفاری نے بنایا تھا، یہ الخازنی کے میزان الحکمہ سے پرانا میزان تھا۔ یہ میزان ارشمیدس کے اصول ارشمیدس کے مطابق بنایا گیا تھا، جس میں ارشمیدس کے ایجاد کردہ آلہ کو مزید بہتر بنایا گیا تھا۔ یہ آلہ الصفزاری نے سلطان سنجر کے لیے بنایا تھا تاکہ وہ کھرے اور کھوٹے سونے کی پہچان کرے۔ سلطان سنجر کے خازنوں
نے سلطان کے خوف سے اس آلہ کو تباہ کر دیا تھا۔ الخازنی کو جب اس واقعے کا علم ہوا تو اس نے اسی طرز کا ایک اور آلہ میزان الحکمہ تیار کیا، جس میں اس نے الصفزاری کے اعزاز میں میزان الجامع کا نام دیا۔ میزان الحکمہ اصلی اور نقلی دھاتوں اور جواہرات کا تعین کرتا تھا۔ آپ کی اہم تصنیف میزان الحکمہ ہے۔ یہ کتاب گزشتہ صدی کے وسط میں دریافت ہوئی۔ اس کتاب کو طبی علوم کی اولین کتاب سمجھا جاتا ہے، خاص طور سے آب سکونیات کے حوالے سے۔ یہ کتاب انگریزی میں ترجمہ ہو کر امریکہ میں شائع ہو چکی ہے، جبکہ اس کا عربی نسخہ فؤاد جمعان کی تحقیق سے شائع ہوا۔ میزان الحکمہ میں ان کی علمیت پر پھوٹ پھوٹ کر نظر آتی ہے۔ یہ کتاب عربوں کے ہاں علوم کی نفیس ترین کتاب سمجھی جاتی ہے۔ اس میں انہوں نے تمام پیمانے جمع کیے اور وزن کی وجوہات بیان کیں، اور اس طرح ہوا پیما، حرارت پیما و دیگر جدید پیمانوں کی ایجاد کی راہ ہموار کی، جو یورپی سائنسدانوں کے ہاتھوں مارز وجود میں آئے۔ انہوں نے طبیعیات اور میکانیات میں بھی کام کیا اور فلکیاتی زیج بھی بنائے، جو الزیج المعتبر السنجری کے نام سے جانے گئے۔ انہوں نے ہوا اور پانی میں اجسام کا وزن کرنے کے لیے خاص پیمانے بنائے، اور اس طرح گویا دباؤ اور درجہ حرارت کے ناپ کی راہ ہموار کرنے والے پہلے مسلمان سائنسدان بنے۔ ان کی کشش ثقل پر بھی تحقیق ہے۔ ان کے کارناموں کی فہرست بہت طویل ہے، جس سے ان کا شمار یقیناً عرب اور مسلمانوں کے بڑے سائنسدانوں میں ہوتا ہے۔ انہوں نے نہ صرف اہم دریافتیں کی بلکہ ایسی ایجادات بھی چھوڑی جس سے انسانیت اور سائنس کی ترقی میں مدد ملی۔ اب چلتے ہیں ان کے حالات زندگی کے بارے میں۔ جب 26 اگست 1071 عیسوی میں سلجوقی سلطان الپ ارسلان نے بازنطینی شہنشاہ رومانوس چہارم پر جنگ ملدہ زکرد میں عظیم فتح حاصل کی تو غلام بننے والے بازنطینوں میں المنصور بھی شامل تھا۔ اس جنگ کی فتح کے بعد غلاموں کو تقسیم کر دیا گیا۔ یوں المنصور خراسان کے شہر مرو کے خزانچی علی بن محمد خازن مروزی کے حصے میں آیا۔ الخازنی ایک پرہیزگار صوفی تھا۔ آپ سادہ لباس پہنتے تھے اور آپ کی خوراک بھی انتہائی سادہ تھی۔ آپ ہفتے میں 3 مرتبہ گوشت اور دن میں صرف 2 روٹیاں تناول فرماتے تھے۔ آپ اپنے حصے کا کام کیا کرتے تھے۔ آپ اپنے کام کے صلے میں رقم لینے سے انکار کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ سلطان سنجر نے زیج سنجر تیار کرنے کے صلہ میں غزالی کے شاگرد امیر شافی ابن عبد الرشید کے ذریعے آپ کو 1000 دینار دینے چاہے، لیکن آپ نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ مجھے زندگی گزارنے کے لیے اتنی زیادہ رقم کی ضرورت نہیں۔ الخازنی وہ سب سے پہلا سائنسدان تھا جس نے اپنی کتاب میزان الحکمہ میں یہ تجویز پیش کی کہ کشش ثقل اور ثقلی جہدی توانائی زمین کے مرکز سے فاصلے پر انحصار کرتی ہے۔ یہ مظہر کئی صدیوں بعد نیوٹن کے قانون کی صورت میں ثابت ہوا۔ الخازنی ہی وہ پہلا سائنسدان تھا جس نے قوت، کمیت اور وزن کے درمیان فرق کو واضح کیا اور اس بات کی آگاہی دی کہ ہوا کا وزن اور کثافت میں محل وقوع کے اعتبار سے کمی بیشی ہوتی ہے، اور یہ دریافت کیا کہ زمین کے مرکز کے قریب پانی کی کثافت سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ اس نے بہت سی سائنسی آلات ایجاد کیے جس میں کپان ترازو، سٹیل یارڈ بیلنس اور آب سکونیاتی ترازو ہائیڈروسٹیٹک بیلنس شامل ہیں۔ البیرونی اور الخازنی وہ پہلے سائنسدان ہیں جنہوں نے سکونیات اور حرکیات میں سب سے پہلے تجرباتی سائنسی طریقہ کار کو اپنایا۔ البیرونی کے بارے میں مکمل تفصیلاتی ویڈیو دیکھنے کے لیے اوپر آنے والی لائن سجیشن پر کلک کر دیں۔ اور حرکیات میں سب سے پہلے تجرباتی سائنسی طریقہ کار کو اپنایا۔ انہوں نے یہ طریقہ کار خاص طور پر اوزان کے تعین کے لیے بنایا جس کی بنیاد میزان اور اوزان کے نظریات پر تھی۔ وہ اس سے سابقہ مسلمان سائنسدانوں نے سکونیات اور حرکیات کو میکانیات کی سائنس میں یکجا کیا، اور انہوں نے آب سکونیات یعنی ہائیڈروسٹیٹک بیلنس کے میدان کو حرکیات سے متحد کیا، اور یوں آب حرکیات ہائیڈرو ڈائنامکس وجود میں آیا۔ انہوں نے شماریات کے میدان میں ریاضیاتی نسبت اور لامتناہی طریقہ کار انفائنیٹیزیمل ٹیکنیکس استعمال کر کے الجبرا والآسا کو متعارف کروایا۔ وہ پہلے سائنسدان تھے جنہوں نے مرکز ثقل کا نظریہ تھیوری آف دا سینٹر آف گریویٹی کو متعارف کرایا، اور انہوں نے 3 سمتی اجسام 3 ڈائمینشنل باڈیز پر لاگو کیا۔ انہوں نے وزنی لیور کے نظریہ تھیوری آف پونڈریبل لیور اور ثقلی سائنس گریویٹیشنل سائنس کی بنیاد رکھی، جس کی قرون وسطیٰ کے یورپ میں مزید ترقی ہوئی۔ میکانیات کے میدان میں الخازنی اور اس سے سابقہ مسلم سائنسدانوں کے کام نے یورپ کے نشاط ثانیہ میں
کلاسیکی مکانیات کی بنیادیں استوار کیں۔ اس نے کیمیا اور حیاتیات میں ارتقاء پر بھی تحریر کیا۔ اس نے یہ بھی تحریر کیا کہ اس دور کی اسلامی دنیا میں فلاسفہ اور عام آدمی کے ارتقاء کے بارے میں کیا نظریات تھے۔ اس نے یہ بھی لکھا کہ اس دور میں ایسے بہت سے مسلمان تھے جو انسان کا بندر سے ارتقاء پر یقین رکھتے تھے۔ حیت، ریاضی، آلات سازی، طبیعیات، ہندسہ، مکانیات اور آب حرکیات پر الخازنی نے کئی تصانیف تحریر کیں۔ آپ کی مشہور و معلوم تصانیف کتاب میزان الحکمہ، زیج السنجر ہیں۔ آپ نے کتاب زیج السنجر، جس کا پورا نام زیج المعتبر السنجری السلطانی ہے، سلطان سنجر کے لیے، اور کتاب المیزان الحکمہ سلطان سنجر کے خزانے کے لیے تحریر کی۔ آپ کی دوسری کتاب کا نام الآلات الرصدیہ ہے۔ ایک اور کتاب کا نام زیج السنجر ہے۔ آج کی یہ ویڈیو تھی عبد الرحمن منصور الخازنی کے متعلق، جو کہ نامور مسلمان سائنسدان تھا۔ ایسے اور مسلمان ہیروز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آخری اینڈ سکرین پر جو ویڈیو آئے اس پر کلک کر دیں یا ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو ایسے آنے والی اور نئی ویڈیوز کے متعلق آگاہی ملتی رہے۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں پلیز۔